نمبر 386 شیطان میرے پاس آتا اور کہتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں اس صورتحال میں کیا کروں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب وہ اس بات کو پہنچے تو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور باز آ جائے۔ سوال نمبر 387 مریض کا کیا حق ہے؟ سیدنا ابو عمارہ برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے، مریض کی عیادت کرنے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم پوری کرنے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 388 میں دوران سفر اپنے آپ کو شیطان سے کیسے محفوظ رکھوں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے پھر رات آتی تو کہتے، اے اللہ، اے زمین میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس کے شہر سے جو تیرے اندر ہے، اور اس کے شر سے جو تیرے اندر ہے، اور اس کے شر سے جو تجھ میں پیدا کیا گیا ہے، اور تجھ پر چلنے والی چیزوں کے شر سے، اور میں شیر، اسود سانپ اور بچھو سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ پر اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس شر میں رہنے والوں سے اور ہر جاننے والے اور جو اس سے جنا ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ امام خطابی نے کہا ساکن البلد سے مراد زمین میں رہنے والے جن ہے، اور وہ جن کا ٹھکانہ حیوان ہوتے ہیں اگرچہ وہاں کوئی عمارت اور گھر نہ بھی ہو۔ نیز انہوں نے کہا والدین سے ابلیس اور وما ولد سے شیاطین مراد ہونے کا احتمال ہے، اور اسود شخص ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کا نام اسود ہو۔ سوال نمبر 389 نماز میں شیطان کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف پر عامل بنایا تھا تو اس دوران مجھے نماز میں کوئی چیز پیش آتی تھی، حتیٰ کہ مجھے پتہ نہ چلتا میں نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوچ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور کہا، ابن ابی العاص۔ میں نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ شیطان ہے، تو میرے قریب ہو جا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اپنے قدموں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور میرے منہ پر لعاب دہن ڈالا اور کہا، نکل جا اے اللہ کے دشمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام 3 بار کیا، پھر فرمایا، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے کبھی یہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ سوال نمبر 390 نیند سے قبل شیطان مردود سے حفاظت کا حصول کیسے ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ شیطان نے ان سے کہا، جب تو اپنے بستر پر جائے تو اول سے آخر آیت الکرسی پڑھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے کہا اللہ کی طرف سے تیرا ایک محافظ قائم ہو جائے گا اور صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس نے جھوٹ ہونے کے باوجود تجھ سے سچ بولا ہے۔ بلا شبہ اس نے جھوٹا ہونے کے باوجود تجھ سے سچ بولا، وہ شیطان تھا۔ سوال نمبر 391 بچھو کے ڈسنے کا
کوئی دم ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، گزشتہ رات مجھے بچھو نے ڈسا ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کے وقت یہ کہتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کی، تو وہ تجھے نقصان نہ دیتا۔ سوال نمبر 392، جب میں کسی جگہ جاؤں تو کیا پڑھوں تاکہ شیطان سے نجات پاؤں؟ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کسی جگہ اترا پھر اس نے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا کی، اسے اس جگہ سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہ دے گی۔ حدیث میں لفظ شیء عام ہے جو ہر ضرر رسا چیز کو شامل ہے، اس لیے اس کے تحت شیطان اور غیر شیطان سب آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 393، میں گھبراہٹ کے وقت کیا کہوں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھبراہٹ سے بچنے کے لیے یہ کلمات سکھاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں اس کے غضب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ سوال نمبر 394، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا۔ انہوں نے کہا، صدوق اللسان کی تو ہمیں پہچان ہے، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا متقی اور پاکیزہ صفت انسان ہے جس میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ بغاوت اور نہ کوئی کینہ ہو، نہ حسد۔ سوال نمبر 395، میں شدید بیماری میں مبتلا ہوں اور دعا کی قبولیت کے اوقات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ قبولیت کے اوقات درج ذیل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، لیلۃ القدر۔ پوائنٹ سیکنڈ، فرض نمازوں کے بعد۔ پوائنٹ تھرڈ، رات کا آخری حصہ۔ پوائنٹ فورتھ، اذان و اقامت کے درمیانی وقت میں۔ پوائنٹ ففتھ، فرض نماز کے لیے ہونے والی اذان کے وقت۔ پوائنٹ سکستھ، نماز کی اقامت کے وقت۔ پوائنٹ سیونتھ، بارش اترتے وقت۔ پوائنٹ ایٹتھ، اللہ کی راہ میں دشمن سے ٹکراؤ کے وقت۔ پوائنٹ نائنتھ، جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں۔ پوائنٹ ٹینتھ، سحری کے وقت۔ پوائنٹ 11، نیک نیتی کے ساتھ آب زمزم پیتے وقت۔ پوائنٹ 12، رات کو بیدار ہوتے وقت۔ پوائنٹ 13، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں اور دعا کے وقت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے۔ پوائنٹ 14، نماز شروع کرتے وقت۔ پوائنٹ 15، سلام سے قبل دعا کے وقت اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر۔ پوائنٹ 16، میدان عرفات میں عرفہ کے دن دعائے حج کے وقت۔ پوائنٹ 17، مرغ کے بولنے کے وقت۔ سوال نمبر 396، جب میں کچھ کھاؤں یا پیوں اور اللہ کا نام لینا بھول جاؤں تو کیا شیطان میرے ساتھ پیے گا اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، شیطان آپ کے ساتھ کھائے پیے گا۔ آپ دوبارہ کھانا کھائے، اگرچہ ایک ہی لقمہ ہو، یا دوبارہ پیے اور کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں کھاتا ہوں، اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں۔ سوال نمبر 397،
میں مسجد میں اور گھر سے باہر کیسے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھوں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں عظمت والے اللہ کی اور اس کے کریم چہرے کی اور قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی یہ بات کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہ بقیہ سارا دن مجھ سے محفوظ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے مردود شیطان سے بچا۔ سوال نمبر 398، کیا ہر مرض کی دوا ہے؟ جی ہاں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرض کی دوا ہے، جب دوا مرض کے موافق ہو جائے تو اللہ کے اذن سے وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 399، میں شیطان مردود سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک اور اسی کے لیے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 بار نماز مغرب کے بعد، اور اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کلام کرنے اور پھرنے سے قبل 10 بار یہ کہا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی اور اس سے گناہ مٹائے اور اس سے دن کے گناہ مٹائے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے اور ہر مکروہ چیز سے اس کے لیے بچاؤ ہوگا اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ نماز مغرب کا ذکر دوسری روایت میں ہے۔ سوال نمبر 400، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے جن نکالے ہیں؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے جن نکالے جیسا کہ درج ذیل حدیث ثابت ہے۔ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے دشمن نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سوال نمبر 401، میں مشقت میں مبتلا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کے وقت کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عظمت والا بردبار ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش کریم کا رب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے چینی کی دعا یہ ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کو سپرد نہ کرنا اور میرے لیے میرے تمام کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال نمبر 402، رنجیدگی کا کیا علاج ہے؟ سورۃ الفتح کو ایک کلمہ کر کے 3 بار یومیہ پڑھنا۔
محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہے کافروں پر بہت سخت ہے، آپس میں نہایت رحم دل ہے۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے۔ سجدے کرنے کے اثر سے یہ ان کا وصف تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کو نپل نکالی کو پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ درج بالا آیات کی قرأت کرنا، اس کے ساتھ یقین رکھ کر زندگی گزار، اس میں غور کر اور اسے زبانی یاد کر کے روزانہ کثرت کے ساتھ پڑھ۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا، پھر فجر کی روشنی کی طرف دیکھنا، سورج طلوع ہونے تک بیٹھنا اور صاف ستھری ہوا سے لطف اندوز ہونا، سورج طلوع ہونے تک صبح کے اذکار کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر اور نماز اشراق ادا کر، سنجیدگی ختم ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں یہ وظیفہ کیا کر: اللہم لک الحمد والیک المشتکا وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، تیرے لیے ہی تعریف ہے اور تیرے حضور ہی میری شکایت ہے، تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، نہ برائی سے پھرنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی مگر اس اللہ کی مدد کے ساتھ جو بلند اور بڑا ہے۔ نیکی کے کام برائی کی جگہوں سے بچاتے ہیں۔ سوال نمبر 403، کیا کاہنوں کی طرف جانا جائز ہے؟ سیدنا رشید بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، یقیناً وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے بری ہو گیا، اور جو اس کے پاس آیا اور اس کی تصدیق نہ کی، محض آنے کی وجہ سے اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کاہن سے مراد جادوگر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ واصلہ بن اسقع سے مروی ہے، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، 40 راتوں تک اس سے توبہ روک لی جائے گی، پھر اگر اس نے اس کی بات کی تصدیق کی تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ ان حدیث کی روشنی میں ثابت ہوا کہ ان کے پاس جانا حرام ہے۔ سوال نمبر 404، کیا کاہن سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمیں سے نہیں جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی، یا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا، جو کسی کاہن یا عراف خود سے غیبی خبریں دینے والے کے پاس آیا اور اس کے کہے کی تصدیق کی، یقیناً اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سوال نمبر 405، کیا شیاطین سے بچاؤ کے معاملے میں استغفار کا کوئی اثر ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم لا الہ الا اللہ اور استغفار کو لازم پکڑو اور یہ دونوں کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ ابلیس نے کہا بلا شبہ لوگ گناہوں کے ساتھ ہلاک ہوئے اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ ہلاک کیا ہے۔ جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں نے ان کو خواہشات کے ساتھ ہلاک کیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ابلیس نے کہا اے رب مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں ہمیشہ انہیں گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے اجسام میں ہوں گی۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں انہیں معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے۔ سوال نمبر 406 الثقلان سے کیا مراد ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہوں، کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ انسان اور جن ہیں۔ سوال نمبر 407 کیا گالی شیطان دینے کی طرف سے ہے؟ ایک آدمی نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی میں تشریف فرما تھے۔ پھر اس نے دوبارہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، پھر تیسری بار اس نے گالی دی، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آدمی کو جواب دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا ابوبکر فرشتہ تیری طرف سے اس کا دفاع کر رہا تھا، پھر جب تو نے اس کو جواب دیا تو شیطان آ گیا، اس لیے میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ بیٹھا رہتا۔ سوال نمبر 408 سورۃ حشر کی آخری آیت کا شیطان سے کیا تعلق ہے؟ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ اگر وہ اس دن مر گیا تو شہید ہونے کی حالت میں مرے گا، اور جس نے شام کے وقت یہ پڑھا اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ وہ 3 آیات درج ذیل ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گڑھنے ڈالنے والا، صورت بنا دینے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سوال نمبر 409 سورۃ الضحیٰ کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے۔ قریش کی ایک عورت کہنے لگی اس پر اس کے شیطان نے دیر کر دی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ سوال نمبر 410 شیطان اور گھنٹی کا کوئی باہمی تعلق ہے؟
جی ہاں، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔ سوال نمبر 411، شیطان کے گیت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ گیت گا رہی تھی جو انصار نے بعاث کے دن کہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وہ دونوں کوئی گانے والی نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کے گیت اور وہ عید کا دن تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ سوال نمبر 412، شیطان کا سینگ کہاں سے طلوع ہوگا؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ انہوں نے کہا، اور ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ انہوں نے پھر کہا، اور ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ سوال نمبر 413، کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو گرفتار نہیں کیا تھا؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملتبس ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اگر تم مجھے دیکھتے کہ ابلیس میرے آگے تھا، میں اس کا گلا گھونٹتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنی ان 2 انگلیوں، انگوٹھے اور ساتھ والی کے درمیان پائی، اور اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ بس تم میں سے جو کوئی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے درمیان اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ ایسا ضرور کرے۔ سوال نمبر 414، شیطان اور سورۃ اللیل۔ سیدنا علقمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ شام آئے تو دمشق کی مسجد میں داخل ہوئے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، اے اللہ مجھے نیک ہم مجلس نصیب کر۔ انہوں نے کہا، وہ آئے اور ابو درداء کے پاس بیٹھ گئے تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ کن لوگوں میں سے ہیں؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ سے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے ابن ام مکتوم، ابن ام عبد، ابن مسعود کو واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی کیسے پڑھتے ہوئے سنا؟ سیدنا علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، والذکر والانثیٰ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ یہ لوگ اس معاملے میں میرے ساتھ مشغول رہے حتیٰ کہ انہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ پھر کہا، کیا تم میں صاحب الوساد یعنی تکیہ والے نہیں ہیں، اور اس راز والے جسے ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا نہیں ہے، اور وہ شخص جسے بزبان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے پناہ دی گئی نہیں ہے؟ صاحب الوساد سے مراد ابن مسعود ہیں، اور صاحب سر سے مراد حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ جسے شیطان سے بچایا گیا اس سے مراد عمار ہیں۔ سوال نمبر 415، کیا شیطان غیب جانتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور اس امر کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہے، پھر شیاطین چوری چھپے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں، جو کچھ سن لے اسے کاہنوں کی طرف القاء کرتے ہیں، اور کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنے پاس سے بولتے ہیں۔